اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس۔ مجھے کل رات دوستوں نے جو موضوع دیا تھا وہ ہے استعماری ہتھ کنڈے۔ استعمار اگر آپ عربی لغت جانتے ہوں تو عین میم رے اس کی اصل ہے۔ آپ اردو میں جب آپ استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں تعمیر۔ تعمیر کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو بنانے کو۔ اصل میں استعمار کسی معاشرے کی تعمیر کا نام ہے، اصل میں لغوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، یعنی آپ کسی معاشرے کو تعمیر کرنے کی جو خواہش رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے، اس مفہوم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے استعمار، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سیاسی دنیا میں استعمار کا لفظ ان منصوبہ سازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دنیا کی اپنے علاوہ دیگر اقوام کے استحصال کے لیے، ان کے پوٹینشلز پر قبضے کے لیے، ان کی صلاحیتوں پر قبضے کے لیے، ان کو فکری اور عملی طور پر اپنا غلام بنانے کے لیے جو منصوبہ سازی کرتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ان کا غلبہ ہو جاتا ہے ان اقوام پر، تو اس حوالے سے یہ جو غلبہ پانے والی قوت ہے اس کو استعماری قوت کہا جاتا ہے، اور اس علاقے یا سرزمین کو مستعمرہ کہا جاتا ہے جو اس کے استعمار میں ہے۔ انگریز جب برصغیر میں آیا تو تعمیر کی غرض سے آیا، تعمیر کے نام پر، ٹھیک ہے؟ آج اگر امریکی این جی اوز پاکستان میں کام کر رہی ہیں تو وہ پاکستان کو بنانے کے نعرے کے ساتھ آ کر کام کرتی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ جتنی بھی این جی اوز ہیں، کسی بھی این جی او کا ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ان کا نعرہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ان کا سلوگن یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے وسائل پر قبضہ کریں گے اور آپ کو آپ کے اصل ہدف سے ڈائیورٹ کریں گے، یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے منشور کو پڑھیں، ان کی جو بکس ہیں ان کو پڑھیں، وہ جو آپ کو اپنے بکلیٹس دیتے ہیں ان کو پڑھیں تو آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا اچھا منصوبہ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن اصل ہدف جو ہے ان لفظوں کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس تک ہر بندہ پہنچ نہیں پاتا۔ جب ہم کہتے ہیں استعماری ہتھ کنڈے تو ہتھ کنڈے سے مراد کیا ہے؟ یہ وسیلے کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں، ذرائع کو کہتے ہیں، آلے کو کہتے ہیں، آلہ، جس کے ذریعے سے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ آلے کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ذریعے کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، وسیلے کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہتھ کنڈا جب آپ کہتے ہیں تو ایک منفی معنی چلا جاتا ہے۔ جب آپ ذریعہ کہتے ہیں تو وہ مثبت معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اسی ذریعے کو آپ وہاں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہتھ کنڈا اب جو ہے معروف ہو گیا ہے اپنے منفی معنی میں۔ جیسے یزید، آج کوئی شخص جرات نہیں کرتا یزید کا نام رکھنے کی، کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کیوں؟ اس یزید کی وجہ سے جو 61 ہجری میں آیا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ نام استعمال ہوتا تھا، نام میں برائی نہیں تھی، لیکن اس شخص کے بدترین کردار کی وجہ سے اس کے کردار نے اس لفظ کو متاثر کیا ہے۔ ہتھ کنڈا بھی اسی طرح سے ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں استعماری ہتھ کنڈے کی تو اس سے مراد یہ ہے کہ عالمی تسلط کا مزاج رکھنے والی طاقتیں وہ کون سے وسائل استعمال کرتے ہیں، وہ کون سے ذرائع استعمال کرتے ہیں جن کی بنیاد پر کمزور اقوام، کمزور ممالک اور کمزور سرزمینوں پر اپنا تسلط جمائیں۔ اصل ہدف یہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے ہتھ کنڈے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کون سے وسائل اختیار کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ دیگر اقوام کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ وہ ذرائع
جن کی بنیاد پر استعماری سوچ رکھنے والی قوتیں دوسری اقوام کو اپنا غلام بناتی ہیں، وہ چند موٹی موٹی چیزیں ہیں، لیکن ان چند موٹی موٹی چیزوں کے نیچے پھر اس کی درجنوں شاخیں ہیں، اور ہر شاخ کے آگے پھر اس کے شعب اور شعبے ہیں، وہ پھر سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ سوشل میڈیا استعماری ہتھ کنڈا نہیں ہے، اپنی سوچ کو اس سے نکالیں۔ سوشل میڈیا تلوار ہے، سوشل میڈیا بندوق ہے، سوشل میڈیا فرض کریں موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں، اب آپ استعماری ایجنڈے کے لیے استعمال کریں تو آپ کی مرضی، رحمانی ایجنڈے کے لیے استعمال کریں تو آپ کی مرضی۔ یہ کہاں سے آ گیا سوشل میڈیا؟ آپ کے ہاتھ میں زہر ہے، اسی زہر سے دوا بھی بنا سکتے ہیں اور آدمی کو مار بھی سکتے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں گن ہے، کسی کو فائر کر کے مار بھی سکتے ہیں اور کسی دشمن سے کسی کو بچا بھی سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اس لیے استعماری ہتھ کنڈوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ہے کیا۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ استعمار ہمیشہ خوبصورت نعروں کے پیچھے چھپ کر اپنے اہداف پورے کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو سامنے رکھیں۔ نعرے اس کے بڑے خوبصورت ہوں گے، پیغام بڑا خوبصورت ہوگا، اس لیے ہر شخص اس پیغام کی طرف جذب ہوتا چلا جائے گا۔ استعمار آپ سے کہے گا ہم آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، پڑھانا تو بہت اچھی بات ہے، اسلام بھی کہتا ہے پڑھو، اسلام نے کہا اقرا، وہ بھی کہے گا پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن کیا پڑھانا چاہے گا؟ یہاں سے پھر اس کی بات شروع ہو جائے گی، وہ کیا پڑھانا چاہتا ہے۔ لیکن نعرہ کیا ہوگا؟ پڑھا لکھا پاکستان، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا پاکستان، یہ نعرہ ہے۔ لیکن کون سی پڑھائی؟ جو انسان کو انسان بنائے یا جو انسان کو حیوان بنائے؟ اب یہاں پر آپ میں اور ان میں فرق سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی تعلیم بہت خوبصورت نعرہ ہے، لیکن پیچھے جو ہدف ہے وہ بھی خوبصورت ہے۔ اگر خوبصورت ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استعماری ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔ کلچر ایک خوبصورت نعرہ ہے، تمدن، تہذیب، فرہنگ، ثقافت، یہ بات درست ہے یا نہیں؟ یہ چیزیں آپ کے ارد گرد ہمیشہ آپ کو سننے کو یہ لفظ ملتے ہیں۔ کلچرل ایکٹیویٹیز آپ سنتے ہیں یا نہیں؟ کبھی آپ کو برا لگتا ہے؟ نہیں بھائی، کلچرل ایکٹیویٹی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، لیکن اب آگے جب آپ اس کی تعریف میں جائیں گے اور اس کی پریکٹیکل مصداق میں جائیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ اس کلچرل ایکٹیویٹی کے نقاب کے پیچھے جو چہرہ ہے وہ واقعی کلچرل ہے یا پھر لچر ہے، تب پتہ چلے گا۔ جب آپ کہتے ہیں تہذیب، تب پتہ چلے گا۔ جب آپ کہتے ہیں انسانی برابری، مساوات، انسانی مساوات خوبصورت نعرہ ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے جو کہے انسانی مساوات کے ہم قائل نہیں ہیں؟ کوئی ہے؟ نعرہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن کیا اس انسانی مساوات کے نعرے کے پیچھے واقعی مساوات ہے یا ظلم عظیم ہے؟ جب آپ پریکٹیکل میں جائیں گے تو تب پتہ چلے گا۔ خوبصورت نعرہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے حقوق نسواں، حقوق نسواں یعنی عورتوں کے حقوق، بھی عورتوں کو وہ صدر اسلام کے مشرکین کے معاشرے کی طرح سے مظلوم نہ بناؤ، ظلم نہ کرو، ان کا استحصال نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی، یعنی مرد و زن برابر ہیں، ان کو ان کے حقوق دو، یہی ہے نا؟ لیکن جب آج یہ نعرہ بلند کیا جائے گا، آج یہ نعرہ اٹھایا جائے گا، تو نعرہ تو بڑا خوبصورت ہے، مرد و زن کے حقوق برابر ہیں، عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو اس کے حقوق ملنے چاہیے، تو اس کے پیچھے جو منصوبہ ہوتا ہے، ہدف ہوتا ہے، کیا وہ بھی واقعی ویسا ہی ہے جیسا اس نعرے سے آپ تک تاثر پہنچتا ہے؟ یہاں پر آ کے پتہ چلے گا کہ استعماری ہے یا پھر انسانی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح سے تجارت، بزنس، اسی طرح سے
حقوق بشر، انسانی حقوق. انسانی حقوق کے نعرے کتنے لگائے جاتے ہیں؟ لگائے جاتے ہیں یا نہیں؟ لیکن یہی انسانی حقوق کا نعرہ، جب انسانی حقوق آپ کہتے ہیں تو ہر فرد بشر کہتا ہے کہ یار انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی اور کا حق تلف نہیں کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، شب خون نہیں مارنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے. فوراً ہر فرد بشر یہ کہے گا. لیکن جو لوگ اس نعرے کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، کیا وہ واقعی انسانی حقوق کے نفاذ کی جد و جہد کر رہے ہیں یا پھر اس کے پیچھے ان کا کوئی اور بڑا ہدف ہے؟ اور وہ ہدف کیا ہے؟ یہاں پر آ کے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا یہ استعماری ہے یا انسانی ہے. چونکہ استعماری حیوانی ہے، انسانی جب ہوگا تو وہ اپنے اصل مفہوم کے ساتھ ہوگا، حیوانی ہوگا تو پھر وہ ان کے مطابق ہوگا، آپ کے مطابق نہیں ہوگا. اس حوالے سے جب آپ غور کریں گے اپنے ارد گرد موجود ان تمام مقولوں پر تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. استعماری ہتھ کنڈا یہ ہے کہ امن ہونا چاہیے. شعار یہ ہے، ہتھ کنڈا نہیں، شعار یہ ہے، نعرہ یہ ہے کہ دنیا امن کا گہوارہ بنے. یہ ہے یا نہیں؟ اس کا سب سے بڑا علمبردار کون ہے؟ امریکہ. کہتا ہے بھئی ہم تو امن قائم کرنا چاہتے ہیں زمین پر. ایسا ہی ہے. لیکن سب سے زیادہ جنگیں اسی امن کے نام پر وہ زمین پر شروع کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لاکھوں بے گناہ انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں. اس قتل عام کا جو چہرہ ہے وہ امن انسانی ہے، لیکن پیچھے جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی نابودی. آپ لوگ اپنے ارد گرد غور کریں نا. اچھا، آپ کے ملک کے اندر این جی اوز بنائی جاتی ہیں اور ان این جی اوز کو فنڈ کون دیتا ہے؟ اقوام متحدہ، یورپی ممالک. یہی ممالک ہیں نا جو ان کو فنڈ دیتے ہیں. اقوام متحدہ بھی فنڈ دیتا ہے. کیوں فنڈ دیتا ہے؟ یہ کہہ کر کہ ان این جی اوز کے ذریعے سے دور دراز کے علاقوں کے اندر آپ وہ پروجیکٹس شروع کریں گے جن کے ذریعے سے انسانوں کی معیشت بہتر ہوگی، انسانوں کا کلچر بہتر ہوگا، انسانوں کی تعلیم بہتر ہوگی، انسانوں کو سہولتیں ملیں گی، انسانوں کو وہ آسائشات جو شہروں میں موجود ہیں میسر ہوں گی، ان کی سڑکیں پکی ہوں گی، ان کی گلیاں پکی ہوں گی، وغیرہ 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 وغیرہ. ٹھیک ہے؟ اگر ان کا دل اتنا جلتا ہے انسانوں پر تو ایتھوپیا میں قحط آیا، لوگ سوکھ کر مر گئے، بچوں سے لے کر بڑوں تک. اسی سال امریکیوں نے جو اپنا اضافی گندم تھا وہ لاکھوں ٹن میں تھا، ایتھوپیا کے ان غریب اور بھوکوں میں تقسیم نہیں کیا، سمندر میں پھینک دیا. اگر وہ انسانی برابری، انسانی مساوات اور انسانی حقوق کے حوالے سے اتنے سیریس تھے تو وہاں پر یہ کام انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے. ان کا این جی اوز تو موجود ہے نا دنیا میں، اور جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کسی ملک کی نوجوان نسل کی فکر کو، پڑھے لکھے لوگوں کی سوچوں کو وہ اپنے قبضے میں لینا چاہیں گے، وہاں پر وہ سب سے پہلے جو ہتھیار استعمال کریں گے وہ این جی اوز کا ہتھیار ہے. این جی اوز کے ذریعے سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا، این جی اوز کے ذریعے سے پروجیکٹس بنیں گے، این جی اوز کے ذریعے سے غربت مٹے گی، این جی اوز کے ذریعے سے تعلیم عام ہوگا، این جی اوز کے ذریعے سے آپ کی زراعت میں تیزی آئے گی، ترقی آئے گی، وغیرہ 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 وغیرہ. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے، وہ کریں گے، لیکن جتنا کریں گے اس کے 10 گنا زیادہ وہ کام کریں گے جو اس شیلٹر کے نیچے رہتے ہوئے ان کے مقاصد کو مکمل کر سکیں. اس کو پہچاننے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، اس کو پہچاننے کے لیے شعور کی ضرورت ہے. اب جب آپ
اس اعتبار سے تھوڑا سا آپ کا ذہن کھل گیا، تھوڑا سا ذہن کھلا یا نہیں، کہ استعمار کے اہداف کیا ہوتے ہیں اور ان اہداف تک رسائی کے لیے وہ کون سے رستے اختیار کرتے ہیں، اور ان رستوں کے اختیار میں وہ کون سے سلوگنز آپ کو دیتے ہیں۔ سلوگنز، یہ سلوگن ہے نا، ہمیشہ جب آپ کو کوئی سلوگن دیا جاتا ہے تو خوبصورت سلوگن دیا جاتا ہے، خوبصورت، جیسے ابھی عمران خان کا سلوگن ہے ہرا بھرا پاکستان، ریاست مدینہ، خوبصورت سلوگن ہے۔ کوئی بھی برے سلوگن کے ساتھ آئے گا تو کون اس کو قبول کرے گا بھائی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب آپ تھوڑا سا محدود ہو جائیں۔ 3-4 فیکٹرز ایسے ہیں جو استعماری اہداف کی تکمیل میں سب سے بنیادی رول ادا کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا فیکٹر کون سا ہے؟ استعمار کا سب سے پہلا ہتھیار جس کے ذریعے سے وہ کسی معاشرے کی سوچ کو کیپچر کرتا ہے، وہ اس معاشرے کا نظام تعلیم ہے۔ اس معاشرے کا نظام تعلیم ہے۔ نظام تعلیم میں جب چینجنگ آئے گی تو اے سے لے کر زیڈ تک پوری نسل ان کے قبضوں میں چلی جائے گی، پوری نسل۔ اس وقت تھوڑا سا آپ پاکستان پر غور کر لیں، جب پاکستان بنا تھا اس وقت پر اور آج پر۔ جب پاکستان بنا تھا تو تب حب الوطنی زیادہ تھی، حب دین زیادہ تھا، پاکیزگی زیادہ تھی، نورانیت زیادہ تھی، ایثار زیادہ تھا، قربانی زیادہ تھی، یا آج زیادہ ہے؟ تب زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ تب کرپشن زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ آج زیادہ ہے۔ آپ اگر نظام تعلیم پر غور کریں تو سب سے بڑا ہتھیار ان کا، یا دوسرے لفظوں میں ہتھ کنڈا جس کو اب آپ کہتے ہیں، وہ ہے نظام تعلیم۔ نظام تعلیم کے ابتدا سے لے کر انتہا تک، آپ جب آج کے دور میں آپ کے ہاں جو کامیاب ترین نظام تعلیم ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ ویسٹرن۔ جس کی علامتیں جو ہیں وہ کون سی ہیں یہاں پر؟ روٹس، بیکن، سٹی، ٹھیک ہے، آکسفورڈ، اس طرح کے وہ ادارے جن کا سارا نصاب مغرب میں تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام کو انہوں نے جن اہداف کے لیے ڈیزائن کیا ہے ان اہداف پر ذرا غور کریں، ان اہداف پر غور کریں۔ تعلیم دین کی روشنی میں کس لیے ہے؟ دین کی روشنی میں تعلیم تہذیب نفس کے لیے ہے، اس لیے قرآن کی روشنی میں تعلیم اور تہذیب دونوں ساتھ میں ہیں، تعلیم اور نورانیت دونوں ساتھ میں ہیں۔ تعلیم نور بن کر آتا ہے اور انسان کے اندر کی غلاظتوں کو دور کرتا ہے۔ انسان کو اللہ سے جوڑنے کا سب سے بہترین اور بڑا وسیلہ کیا ہے؟ علم، جس کے ساتھ تہذیب ہو۔ ایسا ہی ہے، یعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیکم، قرآن کریم کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ مغرب نے اس میں سے تعلیم کو الگ کر دیا اور تہذیب کو الگ کر دیا۔ تہذیب کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم کا جو مقام دین میں تھا وہ کیا ہے؟ انسان کو من حیث انسان اس کی خلقت کے مقاصد سے آشنا کر کے معاشرے کے اندر اس کو اپنے خالق کی طرف سے بنایا جانے والا آئیڈیل انسان بنائے۔ تعلیم کا مقصد یہ تھا، اسی لیے انبیاء آتے تھے۔ مغرب نے کیا کیا؟ مغرب نے آپ کو ایک ایسا تعلیمی نظام دیا جس کے نتیجے میں آپ ایک ایسی مشین بن جائیں جس میں فضیلت صرف کام کرنے کے حوالے سے ہو اور وہ کمائی کر سکے، صرف پیسہ کما سکے۔ پیسہ کمانے کے لیے پیسہ لگانا ضروری ہے، اس لیے ابتدا سے لے کر اس نظام تعلیم میں ابتدا سے لے کر انتہا تک صرف وہی شخص جا سکتا ہے جو اس کو افورڈ کر سکے۔ جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ نہیں جا سکتا۔
لہذا آج کے مغربی نظام تعلیم کے حامل اداروں میں اگر آپ کا کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی عزیز یا آپ خود پڑھ رہے ہوں یا پڑھ چکے ہوں تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ مہنگا ترین نظام وہ نظام ہے. اچھا، اس نظام کے کئی ایک فوائد انہوں نے حاصل کر لیے. نمبر ایک، جب آپ ایک بچے کو بالکل نرسری سے اس نظام میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کلچر میں وہ بچہ تربیت پا کر 16 سال 18 سال جب گزارتا ہے تو اس کا بدن پاکستانی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے بدن پر لباس بھی پاکستانی ہو، لیکن اس کی روح مغربی ہے، اس کی فکر مغربی ہے. وہ پاکستانی کے لباس میں پاکستان پر حاکم بنے گا، وہ پاکستانی فوج کا جرنیل بنے گا، وہ پاکستانی معاشرے کا سیاستدان بنے گا، وہ پاکستانی معاشرے کا بزنس مین بنے گا، وہ پاکستانی معاشرے کا بیوروکریٹ بنے گا، وہ پاکستانی معاشرے کا ایک دانشور بنے گا. یہ بظاہر یہ ساری چیزیں اس کی پاکستانی ہوں گی، لیکن روح اور فکر مغربی ہوگی. اب آپ بتائیں کہ صرف اس ایک ذریعے سے انہوں نے کتنا بڑا ہدف حاصل کر لیا. آپ کی نسلوں کو انہوں نے چینج کر دیا. اس لیے اب آپ جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، آپ چونکہ یونیورسٹیز کے لڑکے ہیں تو اس لیے آپ یہ بہتر طور پر سمجھتے ہوں گے جن یونیورسٹیز میں آپ پڑھتے ہیں اس وقت جو فاسٹ ہے، فرض کریں نسٹ ہے، چونکہ ان میں بھی کچھ دیسی ہیں اور کچھ جو ہے ولایتی ہیں. وہ جو ولایتی کلچر والی یونیورسٹیز ہیں جو پیک پر ہیں اس وقت، اگرچہ ادھر بھی ولایتیت جو ہے وہ آ گئی ہے، جو پیک پر ہیں وہاں پر اردو بولنا معیوب ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اردو بولیں گے تو کہیں گے یہ کوئی پینڈو آیا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان بچوں کے ذہن کو اسی مغربی روح اور کلچر میں ڈھال کر انہوں نے یہاں پر رکھ کر مغربی بنا دیا ہے. اب ان کو وہاں سے آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے برصغیر پر قبضے کی ضرورت نہیں ہے. بندے بھی ان کے ہیں، زمین بھی ان کی ہے، نظام بھی انہی کا بنایا ہوا ہے. میں اسی تعلیم کے موضوع پر 3 گھنٹے آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں کم از کم، وہ مختلف پہلوؤں پر کہ بھئی کہاں کہاں ہمیں کند چھرے سے ذبح کیا جا رہا ہے اور ہم بڑے مزے کے ساتھ ذبح ہو رہے ہیں. ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی بوکو حرام کی. بوکو حرام کا نام سنا ہوگا نا؟ سنا ہوا ہے نا؟ جس طرح سے النصرہ ہے دہشت گردوں کی جماعت، جس طرح سے داعش ہے، جس طرح سے تحریر ہے، جس طرح سے طالبان ہے، بوکو حرام افریقی ممالک میں ہے. وہاں پر انہوں نے بوکو حرام کے ان نام نہاد مجاہدین نے ایک گروہ کو پکڑا ہوا تھا، پکڑ کے جمع کیا. یہ جو لوگ تھے ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 10 ہوگی، زیادہ سے زیادہ 10. جو سامنے لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا وہ ان کی تعداد ہوگی 150. یہ گن لے کے، گن بھی نیچے زمین پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ چھرا لے کے کھڑا ہے، بہت بڑا گڑھا کھودا گیا ہے. ان سے اشارہ کرتا ہے یوں کر کے، وہ آتا ہے آرام سے لیٹ جاتا ہے. یہ آرام سے ایک چھرا یوں اس کے گلے پہ پھیرتا ہے اور پھر پاؤں سے ایک ٹھڈا مارتا ہے، لات مارتا ہے، وہ اس گڑھے میں گرتا ہے. اس کے بعد دوسرے کو اشارہ کرتا ہے، وہ بھی آرام سے آ کر لیٹ جاتا ہے اور یہ بندہ اس کے گلے پہ چھرا چلا دیتا ہے. 150 بندے مقابلے میں ٹوٹل 10 جن کے ہتھیار بھی زمین پر ہیں، لیکن چونکہ ان سے سوچ انہوں نے سلب کر لی ہے کہ وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں. ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اب تم کسی قابل نہیں ہو، تمہارا کام صرف مرنا ہے. لہذا 150 ہونے کے باوجود اگر ان میں سے صرف 10 اٹھتے، صرف 10، تو نقشہ بالکل بدل جاتا. لیکن ایسا ممکن نہیں تھا. میں نے وہ ویڈیو خود دیکھی اور سوچتا رہا کہ بھئی دیکھیں ذہنوں کو جب کیپچر کیا جاتا ہے تو کس طرح سے کیا جاتا ہے. تعلیم کے اس نظام کے نتیجے میں آپ کی نسل نو کے ذہنوں کو جس طرح سے کیپچر کیا گیا، اس کے بعد اب یہی بچے یونیورسٹی سے فارغ ہو کے جائیں گے فارن آفس میں، یہی بچے جائیں گے وکیل،
یہی بچے جائیں گے جج، یہی بچے جائیں گے بیوروکریسی میں، یہی بچے جائیں گے ایئر فورس میں، یہی بچے جائیں گے بحریہ میں، یہی جائیں گے فوج میں، یہی جائیں گے سیاست میں. تو آپ کے ملک میں کون سی پالیسی چلے گی؟ کون سی پالیسی؟ مغربی. تو اس سے بڑھ کر کوئی ہتھیار ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ہتھیار تعلیم کا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار. لیکن اس کے باوجود ابھی وہ پوری طرح سے معاشروں کو کیپچر کرنے میں ناکام ہے. چونکہ ادھر سے دین کی تبلیغ بھی تو جاری ہے نا، دین کی آواز بھی تو ہے نا، فطرت کی آواز بھی تو ہے نا. اس لیے وہ ایک طبقہ تو ضرور بنا رہے ہیں، لیکن اس طبقے کے مقابلے میں دوسرا طبقہ بھی اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ معاشرے میں موجود ہے، اس لیے مقابلہ بھی جاری ہے. اب چونکہ مقابلہ جاری ہے اس لیے اس طبقے کے لیے بھی انہوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے. اب وہ کیا ہے؟ دوسرا ہتھ کنڈا یا دوسرا ہتھیار، کلچر. اس کلچر میں آپ کے جو تعلیمی اداروں کے اندر بھی اور معاشرے میں تعلیمی اداروں سے ہٹ کر بھی جو کلچرل ایکٹیویٹیز کے ادارے، محکمے اور این جی اوز ہیں، ان کے ذمہ یہ کام ہے کہ آپ نے اس کلچر کو زندہ کرنا ہے. کلچرل ایکٹیویٹی کے نام پر، اور اس کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے بہترین ہتھیار آپ کا میڈیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ کہیں پر کوئی ناچ گانے کی محفل ہو، ناچ گانے کی، آپ کے پاس اگر 100 چینل تو 100 چینلز کسی نہ کسی شکل میں اس کو دکھا رہے ہوں گے. بے شک اس میں ٹوٹل 100 بندے ہوں، اگر وہاں پر 2-4 برہنہ مناظر بھی ہوں تو پھر ہر ایک بھوکے اور پیاسے فرد کی طرح سے جھپٹ کر جائے گا اور اس کو کیپچر کرے گا اور میڈیا میں دکھائے گا، اپنے ٹی وی چینل پہ دکھائے گا، سوشل میڈیا میں اس کو عام کیا جائے گا اور ہر جگہ پھیلایا جائے گا. کلچر. اور اس کے مقابلے میں اگر کہیں پر فرض کریں 2000 بندے اللہ کے دین کے حوالے سے جمع ہو کر کوئی کام کر رہے ہوں اور اس طرح کے 2000 بندوں کے 2000 اجتماعات پورے ملک میں ہوں، صرف 2000، تو کوئی ایک اجتماع وہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ چونکہ اس سے ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اس سے ان کا مقصد پورا ہوتا ہے. لہذا کلچر کے نام پر لچرپن اور اس کی ترویج کے لیے عصری ذرائع، یہ ان کا ہاتھ کنڈا ہے. اسی طرح سے قوموں کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے، جوڑنے کے حوالے سے 1000 کہیں پر کوششیں ہو رہی ہوں، اس کی کوئی ترویج نہیں ہوگی، اس کی کوئی آواز نہیں اٹھے گی. لیکن جب کہیں پر قومیت کے نام پر، مذہب کے نام پر، مسلک کے نام پر 2 بندوں کی لڑائی ہو تو اس کو پورے معاشرے میں ریپیٹلی بار بار اس کی ترویج کی جائے گی اور ہر بندے تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس کی نفرت کی جو لہریں ہیں ہر بندے کو متاثر کر سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہتھیار ہے معاشرے کو جڑنے سے اور متحد ہونے سے روکنے اور توڑنے کے لیے. اب اس کے ضمن میں، اسی کلچر کے ضمن میں پھر فرقہ واریت شامل ہے، اس میں آتی ہے. لسانیت اس میں شامل ہے، اس میں آتی ہے. فرقہ واریت یعنی شیعہ اور سنی، دیوبندی بریلوی، بریلوی اہل حدیث شیعہ، وہابی اور غیر وہابی، مقلد اور غیر مقلد، یہ مسالک کے درمیان فرقہ وارانہ لڑائی. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ معاشرے کو دین سے دور کرنا. دین سے جب کوئی معاشرہ دور ہوگا تو اس مغربی کلچر میں آسانی سے ڈل سکتا ہے، آسانی سے، بہت آسانی سے. اس لیے نعرے ان کے بڑے خوبصورت ہوں گے لیکن پیچھے جو ہدف ہوگا وہ انتہائی خطرناک ہوگا.
لہذا تھوڑا سا اپنے ارد گرد غور کریں, آپ کو محسوس ہوگا نشانہ مولوی بن رہا ہوگا. ہم بھی بعض اوقات یہ کام کرتے ہیں, ملاؤں نے یہ کیا, ان مولویوں نے یہ کیا. ہمارا نشانہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے شدت پسندی کے پھیلانے میں, دہشت گردی کو پھیلانے میں, فرقہ واریت کو پھیلانے میں اپنا رول ادا کیا. مولوی تھے, اس لیے ان کو مولوی کہہ کر ہم ان کا تمسخر اڑاتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. لیکن جب وہ لوگ کرتے ہیں تو ان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ مولوی علامت ہے اسلام کی, لہذا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ دین ہے. مولوی کا چہرہ مسخ ہوگا تو دین خود بخود مسخ ہو جائے گا. اور اسلام کو آپ اہل علم کے بغیر نہ سمجھ سکتے ہیں نہ عمل کر سکتے ہیں. نیچرل ہے. میڈیکل سائنس کو آپ کسی انجینئر کے ذریعے سے کیسے سمجھ سکتے ہیں بھائی؟ آپ حیوانات کے ڈاکٹر کے ذریعے سے انسانوں کا علاج نہیں کر سکتے. حیوانات کے ڈاکٹر کے ذریعے, یہ بھی ڈاکٹر ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے. آپ فرض کریں سٹیل سٹرکچر کا کوئی انجینئر ہے, سٹیل سٹرکچر کا, اس کو اگر آپ پاکستان میں جو بلڈنگز کے سٹرکچر کا نظام چل رہا ہے, جس طرح سے بلڈنگ یہاں پر سٹیل سٹرکچر نہیں ہے نا, سیمیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کو یہ والی بلڈنگ بنانے کو کہیں گے تو وہ کہے گا نہیں بھائی آپ اس کے ماہر کے پاس جاؤ, مجھے یہ کام نہیں آتا, میں جو ہے سٹیل سٹرکچر کا ماہر ہوں. جبکہ دونوں نے بلڈنگ بنانی ہے. لیکن ہدف کیا ہے؟ دین. اس لیے کیا کریں گے؟ دین سے اہل دین علماء کو جدا کر دیں. اس کے لیے کیا کریں گے؟ مولوی کو نشانہ بنائیں گے, ماحول ایسا کریٹ کریں گے, ان کو ان کے مطلوبہ 2 4 10 مولوی ان کے ہاتھ میں بھی آئیں گے تاکہ ان کے ذریعے سے مسخ کیا جائے. مثلا سمپل سی مثال ہے, داعش اسلام کے ٹھیکیدار, نظام اسلامی کے علمبردار, ایسا ہے نا؟ داعش اسلامک اسٹیٹ کے علمبردار ہے نا, یا نہیں؟ طالبان اسلامک اسٹیٹ کے علمبردار ہیں یا نہیں؟ ہیں یا نہیں؟ اور ولایت فقیہ بولے بھائی, وہ بھی. اب ولایت فقیہ اور طالبان میں یا داعش میں فرق کتنا ہے؟ آسمان اور زمین کا. آسمان اور زمین کا فرق ہے. لیکن جب داعش کو سامنے لے آئیں گے, کہیں گے کہ بھئی یہ اسلامی حکومت کے ترجمان ہیں, تو اس کے نتیجے میں جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے گا وہ کہیں گے اچھا اسلامی حکومت ایسے ہوتی ہے, اسلامی حکمران ایسے ہوتے ہیں. نتیجتاً نفرت کس کے بارے میں پیدا ہوگی؟ اسلامی نظام حکومت کے حوالے سے. میں یہ بات ہے آج سے تقریباً 88 کی, 88, کتنے سال ہو گئے؟ 29 سال. 29 سال ہو گئے نا. 29 سال پہلے کی بات ہے. میں ایران سے آیا, میں جا رہا تھا چائنا اور بائی روڈ جا رہا تھا. بائی روڈ جب جا رہا تھا اس وقت جو ہے یہ دہشت گردی والے مسائل یہاں پر اس خطے میں نہیں تھے, پاکستان میں خصوصاً. تو ہم یہاں سے گئے سوچ سے خنجراب سے جو ہے پھر ہم ایک گاڑی میں سوار ہوئے. کئی ایک نہیں بلکہ اس گاڑی میں تقریباً کوئی 30 کے قریب مغربی لوگ تھے, جن میں امریکن بھی تھے, فرینچ بھی تھے اور برطانوی بھی تھے, تو ہم 2 4 پاکستانی بھی تھے. ہم جا رہے تھے چائنا کے اندر کی طرف. رستے میں ایک جگہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے, یعنی وہاں سے گاڑی آئی تیزی میں, گری, اور اس میں سے بندے سارے 3 4 بندے تھے, وہ سارے باہر گرے اور موت و حیات کی کشمکش. اس نے گاڑی روکی, ہم سب اترے. اب جو انگریز تھے, مغربی تھے, انہوں نے فوراً جا کے ان لوگوں کو اٹھایا, ٹریٹ کیا, ان کو وہ جو فرسٹ ایڈ پہنچانے کی کوشش ہے وہ کی, ان کو گاڑیوں میں بٹھایا, سوار کیا ایمبولنس کی شکل میں, ان کو آگے بھجوایا. کسی پاکستانی نے حصہ نہیں لیا, کسی پاکستانی, سارا کا سارا انہوں نے کیا. میں وہ دیکھ کے دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ بھائی جو چیز ایک مسلمان کو کرنی چاہیے تھی وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے برے لوگ نہیں آئے. بات سمجھ آئی؟ برے لوگ نہیں آئے. جب گاڑی میں بیٹھے تو ہم نے آپس میں باتیں شروع کر دیں. غالباً فرینچ تھا ایک, اور ایک جو ہے برطانوی تھا جس سے میری بات ہوئی.
تو اب جب بات چیت شروع ہوئی تو میں نے ان سے کہا میں تو ایران سے آیا ہوں اور میں اس علاقے کا ہوں اور آیا ایران سے ہوں اور ابھی جا رہا ہوں چائنا. ایک دفعہ ایسے لگا جیسے کسی نے ان پر کوئی بہت بڑا پتھر ان کے سر پہ مار دیا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو سارے شدت پسند ٹیررسٹ ہیں. میں نے کہا ٹیررسٹ کیسے ہیں؟ کہا کہ آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا میں نے تو وہاں پر اتنا عرصہ میں نے گزارا اور ابھی بھی میں وہاں سے آ رہا ہوں, وہاں پر میں نے تو کوئی ٹیررزم نہیں دیکھی. میں نے جو دیکھی ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ خود ٹیررزم کا شکار ہے. کہا نہیں 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 آپ کو نہیں پتا, وہاں پر تو اتنا ظلم ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. انہوں نے جو ہے اسلامی حکومت کے نام پر اتنا ظلم کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میڈیا ہے. میڈیا ذہن بناتا ہے. لوگ اچھے ہوں گے لیکن ان کا ذہن اس طرح سے وہ تیار کریں گے. تو اس میڈیا کو پروموٹ کرنے کا جو ہدف ہے وہ اس کلچرل ڈپارٹمنٹ کے ذمہ ہے. لہذا استعمار کے ہاتھ میں سب سے مضبوط ہتھیار ایک آپ کا نظام تعلیم ہے اور دوسرا آپ کا کلچر ہے. اب آپ اسی کلچر کے نام پر آپ عورتوں کو ننگا کر دیں, کلچر کے نام پر کیٹ شوز کروائیں, کلچر کے نام پر ڈانس کی محفلیں جمائیں, جیسے آج کل اب ماشاءاللہ سے سعودیہ کی حکومت نے شروع کر دیا ہے. کلچر کے نام پر ننگی تہذیب کی پروموشن شروع کر دیں کلچر کے نام پر, اور اس کی تائید یہاں پر آپ نظام تعلیم میں موجود اس نصاب کے ذریعے سے کریں. دونوں جب کٹھی ہو جائیں گی تو ادھر فکری طور پر تربیت ہوگی, ادھر عملی طور پر تربیت ہوگی. اور جب گھر میں جائیں گے تو آپ کا میڈیا آپ کو وہی چیز دکھا رہا ہوگا. نتیجتاً ان تمام چیزوں کے اکٹھ سے آپ جو معاشرہ تشکیل دیں گے وہ بظاہر پاکستانی ہوں گے لیکن روح, فکر, سوچ, عمل کے اعتبار سے مکمل طور پر ایک مغربی معاشرہ ہوگا. بات سمجھ آئی کیا ہو رہا ہے؟ اس کو اب مغرب میں تو یہ ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے, عراق کے اندر بھی یہی کوشش ہو رہی ہے, ایران کے اندر بھی یہی کوشش ہو رہی ہے, افغانستان کے اندر بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ اس طرح سے اس تمام معاشرے کو تبدیل کیا جائے. اب جہاں پر دینی فکر مضبوط ہے وہاں پر اس دین کے اندر دراڑیں ڈال کر, 2 فرقے ہیں تو ان کو آپس میں لڑاؤ, 3 ہیں تو ان کو لڑاؤ, 4 ہیں تو ان کو لڑاؤ. اگر ایک ہے تو اس کے اندر فکر کی جہتوں کے اختلاف پیدا کر کے, معانی اور مفاہیم میں تبدیلیاں کر کے, ایک چیز سے نئی چیزیں نکال کر اس کے لیے, اس کی ترویج کے لیے ایسے لوگوں کو پیسہ دے کر جن کی زبان اچھا چلتی ہو. پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو ہائر کیا گیا جو فلم کی کہانیاں لکھتے تھے. کس کام کے لیے؟ مذہب لکھنے کے لیے. اور ایسے لوگوں نے کئی ایک مذہب پر کتابیں لکھی, اور جب وہ مذہب پر کتاب لکھیں گے تو وہ کیا لکھیں گے؟ مرجعیت کے خلاف لکھیں گے, رہبریت کے خلاف لکھیں گے, دینی ان اصولوں کے خلاف لکھیں گے, اور دینی کلچر کو اس کی اصل راہ سے منحرف کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ اپنائیں گے جس سے دین کی روح اس کلچر سے نکل جائے. جیسے عزاداری ہے, عزاداری ہتھیار ہے ہمارے ہاتھوں میں, دین کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, لیکن وہی ہتھیار استعمال کریں گے آپ کا گلا کاٹنے کے لیے. نماز ہتھیار ہے, اللہ کی عبودیت اور بندگی تک پہنچنے کے لیے ذریعہ ہے. اسی نماز میں انحراف پیدا کر کے اسی نماز کو نمازیوں کے گلے کاٹنے کے لیے استعمال کریں گے. اب یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں, یہ ان کے ہتھیار ہیں. انہی ہتھیاروں کے ذریعے سے فکروں کو, سوچوں کو منحرف کریں گے. اب اس کے لیے جو ادارے کام میں لائے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ مسجد. کبھی اگر توفیق ملے اور آپ بھی آمادہ ہوں تو میں اس پر بات کروں, آپ کو بتاؤں کہ
امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے پوری دنیا کے لیے کیا کیا منصوبے سوچے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کہاں تک پہنچی ہے اور اس وقت وہ کہاں پر کام کر رہے ہیں. انتہائی ہوش ربا، انتہائی خطرناک. پوری دنیا کے اندر، صرف کسی ایک ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر. اس صورتحال میں این جی اوز کا ایک بہت بڑا رول ہے. یہ جو مغربی کلچر ہے، مغربی تہذیب ہے اور اس کے پیچھے استعماری سوچ ہے، وہ مسجد کی مخالف نہیں ہے، وہ نماز کی مخالف نہیں ہے. وہ کبھی بھی آپ سے نہیں کہیں گے نماز پڑھو، نماز نہ پڑھو، کبھی بھی نہیں کہیں گے. کبھی بھی آپ سے نہیں کہیں گے عزاداری نہ کرو. کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ مذہب پر عمل نہ کرو، بلکہ وہ کہیں گے جس طرح سے ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں اس طرح سے عمل کرو. اس لیے مسجد کو ناکام بنانے کے لیے مسجد بناؤ اس کے ساتھ. ان کے ایجنڈے میں یہ ہے کہ وہ مسجد جہاں پر اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر غیر اللہ کی غلامی کی زنجیریں توڑ کر نکلتا ہے اور مجاہد فی سبیل اللہ بنتا ہے، وہیں پر اس طرح کی مسجد بناؤ جہاں پر سامنے امامت عورت کروائے اور اس کے بازو بھی کھلے ہوئے ہوں اور سر بھی کھلا ہوا ہو، اور پیچھے نماز مرد پڑھ رہے ہوں اور نماز پڑھ کر آئیں اور اپنی روٹین کی زندگی میں لگ جائیں. مسجد وہی ہے، نماز بھی وہی ہے. نہ نماز کی مخالفت ہے نہ مسجد کی مخالفت ہے، لیکن اس کی روح، ادھر سے آپ اس کی روح ذبح کر دیں، ادھر سے اس کو ایک نجس روح اس کے تن میں ڈال دیں. یہی کیفیت عزاداری کی ہے. عزاداری کی روح کو تبدیل کرنے کے لیے یہاں تک کیا گیا کراچی کے اندر، بعد میں اس پر بڑا احتجاج بھی ہوا، کہ یہ جو آپ تبرک بناتے ہیں، حلیم بناتے ہیں، چاول بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، اس میں گائے کو، بیل کو، بکروں کو ذبح کیا گیا. ذبح کرنے کے بعد اس کا جو خون گرتا ہے وہ ملایا گیا تبرک کے لیے، اور اس نجس خون کا ملا ہوا کھانا تبرک کے طور پر، نیاز کے طور پر آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کی دعا قبول ہوگی. چونکہ یہ کھائیں گے آپ تو امام حسین آپ کی ہر خواہش پوری کر دیں گے. معاشرہ آپ کا جاہل، معاشرہ آپ کا نادان، آنکھیں بند کر کے ہاں بھئی امام حسین کا تبرک ہے تو اس لیے امام حسین کے نام پر تو جو خون ہم بہاتے ہیں وہ بھی پاک ہے. شروع ہو گیا، ایک کلچر شروع ہو گیا. اسی لیے آپ سے کہا جائے گا عزاداری کو سیاسی نہ بناؤ. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سیاست یزید سے لڑنے کے لیے ایک سیاسی قدم اٹھایا اور اپنی قربانی دی، اور آپ کہیں گے عزاداری کو سیاسی نہ بناؤ، مسجد کو سیاسی نہ بناؤ، مرجعیت کو سیاسی نہ بناؤ، فقاہت کو سیاسی نہ بناؤ. سیاست ہے کس چیز کا نام؟ اللہ کے دین کے اصولوں کے مطابق معاشرے کی تشکیل اور اس معاشرے میں زندگی گزارنے والے انسانوں کی زندگی کے نظم و نسق کو دین کے ان اصولوں کی روشنی میں ڈھالنے کا نام سیاست ہے. لیکن کہیں گے یہ سیاست ہے، سیاست الگ ہے، یہ دین ہے، دین الگ ہے. دین کیا ہے؟ وہ والا کام جو وہ کرتے ہیں. لیکن جب آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہیں گے بس کافی ہے، بس کافی ہے. جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، خود اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر امریکہ مرد آباد چھپا ہوا ہے. خود اسی کے اندر استعمار مرد آباد چھپا ہوا ہے. استعمار سے اللہ کی دشمن طاقتوں سے مقابلے کا پیغام اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر موجود ہے. یعنی جب آپ نے کہا ایک خدا تو اس کے مقابلے میں پھر کوئی نہیں. جب آپ نے کہا ایک رسول تو اس کے مقابلے میں پھر کوئی اور نہیں. آپ نے صرف انہی کی اطاعت کرنی ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی آئے اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے. لیکن
جب آپ کی فکر کے اندر وہ انحراف پیدا کریں گے تو اس انحراف فکر کے نتیجے میں وہ پھر اس طرح سے تفسیر کر کے آپ کو ہر جگہ بند گلی میں دھکیلنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ استعماری جو طاقتیں ہیں ان طاقتوں کو اس عزاداری سے کوئی خطرہ ہے؟ نہیں ہے۔ اس نماز سے کوئی خطرہ ہے؟ نہیں ہے۔ یہ نماز ان کے اہداف کی تکمیل کی راہ میں سیڑھی ہے، نہ صرف رکاوٹ نہیں ہے، سیڑھی ہے، یعنی ان کے اہداف پورے ہوں گے، یہ عزاداری بھی ان کے اہداف پورے کرے گی۔ لیکن جو نماز انسان کو حریت فکر دے، جو عزاداری انسان کو کربلا کے میدان میں کھڑا کر کے وقت کے یزید کے مقابلے میں اس کے ہاتھ میں شمشیر کربلائی عطا کرے، وہ اسلام، وہ کربلا، وہ عزاداری کبھی بھی عالمی استعمار کے راہ میں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، ان کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے اس کو ہر صورت میں نکالو معاشرے سے۔ آج جو مہم چل رہی ہے فرقہ واریت کی، پیچھے روح یہی ہے۔ فرقوں کے اندر جو اختلاف کا بیج بویا جا رہا ہے بدعتوں کی صورت میں، اس کی بنیاد یہی ہے، یہ ہتھ کنڈا ہے، یہ ہتھیار ہے ان کے ہاتھوں میں۔ جب ہم ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عالمی استعمار کن خطوط پر کام کر رہا ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے پیچھے ہیں اور وہ کتنے آگے ہیں۔ امریکہ میں ایک کتاب چھپی غالباً 2000 میں، غالباً، اور وہ اس سال کی بک آف دا ایئر قرار پائی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یورپ میں، امریکہ میں سال میں جو کتاب سب سے زیادہ بکتی ہے اس کی پھر نمبرنگ ہوتی ہے، کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے۔ ان 10 کتابوں میں ایک کتاب یہ تھی، اس کا عنوان تھا دا کپ آف ٹی۔ کیا؟ کپ آف ٹی۔ کس کے بارے میں تھی؟ کسی کو پتا ہے کس کے بارے میں تھی؟ یہ کتاب تھی آپ کے بلتستان کے شیعوں کے بارے میں، بلتستان کے شیعوں کے بارے میں۔ ایک CIA کا بندہ آیا بلتستان میں، کچھ دن اس نے گزارے وہاں پر، آپ کی ابا قبا کے حامل سادہ لوح بیچارے مظلوم بے عقل نادان علماء کے ساتھ انہوں نے کچھ دن گزارا۔ بلتستان کا کلچر یہ ہے کہ جو مہمان آتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنا چائے کا کپ شیئر کرتے ہیں اور اس کو وہ دوستی کی بنیاد قرار دیتے ہیں، کلچر ہے۔ اس نے اسی کلچر کی بنیاد پر کتاب کا نام رکھا کپ آف ٹی، اور اس عرصے میں وہاں پر ایک اسکول بنایا، کو ایجوکیشن، نصاب اس نے وہاں سے دیا، اور مدد یہاں کے ان سادہ لوح دینداروں سے لی۔ اسکول بہت کامیابی سے چل پڑا، دوسرا بنایا، بہت تیزی سے چل پڑا۔ جب وہ کامیاب 2 اسکول ہوئے تو وہ فوراً امریکہ گیا اور CIA کو اس نے اس کی رپورٹ بھی دی اور ایک لیٹر بھی کہ بھئی وہاں پر کام کا میدان بہت زیادہ ہے اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کلچر کو تعلیم کے ذریعے سے اپنا سکتے ہیں، لہذا مجھے فنڈ دو۔ فنڈ ملا، تقریباً 1 سال کے اندر انہوں نے 20 اسکول بنا لیے، اور اسی پر اس نے کتاب لکھی۔ استعمار کیسے کام کرتا ہے؟ ایسے۔ ہم کہاں پر ہیں؟ ہم ان چھوٹے 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 مسائل میں گم ہیں جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ان بڑے مسائل اور چیلنجز کے مقابلے میں، لیکن ہم گم ہیں اور اسی دائرے کے اندر گھومتے پھر رہے ہیں۔ اور آپ کا دشمن کلچر کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، امداد کے نام پہ، فلاح کے نام پہ، انسانی حقوق کے نام پہ، عورتوں کے حقوق کے نام پہ، بچوں کے حقوق کے نام پہ، آزادی کے نام پر، آزادی یعنی ہر وہ خوبصورت نعرہ جس کے تحت وہ اپنے اہداف پورے کر سکتے ہوں، اپنا پورا منصوبہ اور پروجیکٹ لے کر آتے ہیں اور آپ کے معاشرے کو کھوکھلا کرتے ہیں۔
اس لیے اگر آپ کو یاد ہو چودھری نثار کے زمانے میں پاکستان کے اندر این جی اوز کی رجسٹریشن پر پابندی لگی تھی، یاد ہے آپ کو؟ 56 سے 60 ہزار این جی اوز یہاں پر رجسٹرڈ ہوئی تھیں. ان تمام این جی اوز کا ہدف کیا تھا؟ سب کو پیسہ ادھر سے آتا ہے. کیوں؟ وہاں پر غریب نہیں ہے؟ امریکہ اس وقت غربت کے حوالے سے ان کی ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو غریب کہلاتی ہے ان کی اصطلاح میں. وہاں پر کیوں نہیں وہ پیسے خرچ کرتے؟ وہاں پر کلچر کے حوالے سے ان کو کلچر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہاں پر کیوں نہیں خرچ کرتے؟ تعلیم کے حوالے سے وہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے، وہاں پر کیوں نہیں کرتے؟ ایک دفعہ ایک رپورٹ آئی تھی 3 گھنٹے کے لیے، غالباً نیو یارک میں، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، 3 گھنٹے کے لیے بجلی گئی تو لوگوں نے شاپنگ پلازاز میں لوٹ مار شروع کر دی، اور اس لوٹ مار 3 گھنٹے کی تاریکی میں جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. ایک ایسا معاشرہ جو اندر سے اتنا کھوکھلا ہے، یہاں پر آپ کے پاس 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، لیکن ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوتا. صرف 3 گھنٹے کے بجلی کے جانے کے نتیجے میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا. ایسا کھوکھلا معاشرہ، وہ پیسہ وہاں پر خرچ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ استعمار ہمیشہ دوسروں کا استحصال کرتا ہے، اور ہم ان استحصال شدہ طبقات میں سے ایک طبقہ ہے اس ملک کے اندر. ان چیزوں پر کوشش کریں، مطالعہ کریں، کوشش کریں لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کو پڑھیں، کوشش کریں اپنے ذہن کو کھولیں، لکیر کے فقیر نہ بنیں. کسی نے کچھ کہہ دیا بس ہاں یہی ہے، بس اس کے بعد نہ ادھر سوچنا ہے نہ ادھر سوچنا ہے. جس طرح سے وہ ٹانگے کا گھوڑا نہیں ہوتا، دونوں آنکھوں پر وہ لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس نے نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، سیدھے اپنے اڈے تک جانا اور واپس آنا ہے. ہمیں وہ نہیں بننا. ہم نے اپنی بصیرت کی آنکھیں کھولنی ہیں، شعور کی آنکھیں کھولنی ہیں، دنیا کا مطالعہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم آئندہ آنے والے سالوں میں کہاں پر کھڑے ہیں. اور اس کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا اور ان چیزوں کا ادراک، اور اس کے بعد اپنے ذہن کو تیار کرنا، بھئی ہمیں کن خطوط پر جا کر ان ہتھ کنڈوں، ان سازشوں اور ان منصوبوں کے مقابلے میں اپنی قوم کو آگہی دینی ہے، بیداری دینی ہے، اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی طرف جانا ہے جو امام زمان کا معاشرہ ہو، جو صالح معاشرہ ہو. اس کی تشکیل کے لیے ہم نے کس طرح سے حرکت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان تمام کوششوں کو، یہاں پر آمد کو، رہائش کو، اور یہ جو تدریسی عمل ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو سعادت دنیاوی اور سعادت اخروی سے مستفید فرمائے.